درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے دوستو اور فیس بک کے ناظرین و سامعین حاضرین محفل، توحید کا بیان ہم کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم ایک روایت پاک، ایک حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی اصطلاحات کو بیان کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ متفق علیہ۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا۔ فرمایا اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے، یہ 5 ارکان اسلام۔ اس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کے تحت ہم حدیث پاک کو پڑھ رہے ہیں، اور حدیث پاک میں ہماری اصطلاحات کا بیان جاری ہے۔ تو اصطلاحات میں ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تھوڑا سا میں آپ کو دہرا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نور حقیقی ہے، وہ تقسیم سے، تبعید سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ زمان سے، مکان سے، تعطیل سے، تعطل سے، کیفیت سے، قبل اور بعد سے، اور جہاد اور حدود سے پاک ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے جہاد تو پڑھا تھا، کیا حدود بھی ہم نے پڑھ لیا تھا؟ جی، تو جہاد اور حدود اس کو ہم نے پڑھا، لیکن حدود کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں میں نے پچھلی مرتبہ اس کو پڑھ دیا تھا، لیکن پھر دہرا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حدوں میں آنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے، حدوں کا اطلاق اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا۔ تو حدوں سے میرے رب تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تمام چیزیں جو حادث ہیں ان کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حدود سے بھی پاک ہے، لمٹ سے پاک ہے۔ اور صرف ذات ہی نہیں، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں، تعداد کے لحاظ سے بھی لامحدود ہیں، اور اپنے بڑے ہونے کے لحاظ سے بھی لامحدود ہیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ جہاد کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ اسماء و اطراف اس سے مراد ہیں۔ آج ہم مزید تھوڑا اس کو پڑھتے ہیں، مزید اصطلاحات کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مثل اور مثال سے پاک ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مثل ہو، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس پر ہم اللہ کی مثال دے سکیں۔ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال مبارک عطا فرمائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کی،
قلب اطہر کے نور مبارک کی، تو فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، تو سمجھ لیں یہ بھی توحید کی ایک شکل ہے جس کو توحید وجودی کہتے ہیں، یعنی موجود ہونے کی توحید جو صوفیہ میں رائج ہے۔ تو اب ہم جو ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے۔ تمثیل تو اس کی ہو سکتی ہے جس کی کوئی صورت ہو، تو اللہ کی ذات نہ مثل ہے اس کی نہ مثال ہے۔ عربی میں کہیں گے ہم لا مثل لہ ولا مماثل لہ، اس ذات پاک مقدس و منزہ کی نہ کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ آپ لوگ جب مثال کو بیان کرتے ہیں نا، تو قرآن پاک میں بھی مثال کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال اپنے بارے میں بھی فرمائی، تو وہ ایک صرف سمجھانے کے لیے ہے، مطلب اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے اس مثال کی کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی تشبیہ مشابہت نہیں ہو سکتی، وہ صرف سمجھانے کے لیے مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جیسے تاک میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ جو ہے وہ زیتون کے تیل سے جل رہا ہو اور وہ دھوئیں سے بھی پاک ہو، کیونکہ زیتون کا تیل جو ہے وہ جب جلایا جائے تو دھوئیں سے پاک ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ نہ مشرق میں ہو نہ مغرب میں ہو۔ تو اب یہ جو مثال بیان فرمائی ہے نا، یعنی صرف سمجھانے کے لیے، وگرنہ اللہ کی ذات جو ہے اس کی کوئی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ تو اسی طرح مثل اور مثال کے ساتھ یہ بھی سمجھ لیں ایک اور اصطلاح کہ وہ شکل سے بھی پاک ہے۔ شکل و صورت، جس طرح سے کچھ چیزیں شکل رکھتی ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ حیت سے اور شکل سے بھی پاک ہے۔ جیسے انسان ہے، اس کا چہرہ جو ہوتا ہے، اس چہرے کے اندر اس کے ایک مخصوص نقوش ہوتے ہیں، اس کے نین و نقوش جو ہیں اس سے اس کی ایک صورت معرض وجود میں آتی ہے، اس کی صورت کی ایک علیحدہ شناخت بنتی ہے۔ تو شکل کی، جب ہم کسی کی بھی صورت کو، شکل کو، چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں زید ہے، یہ بکر ہے، یہ اسلم ہے، یہ فلاں بندہ ہے، تو ہم اس کی شکل کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ تو شکلیں سب کی جدا جدا ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی شکل ہے یہ انسان یہی کہہ سکے کہ بھئی شکل پاک تو ہے لیکن وہ سب سے جدا ہے، لیکن نعوذ باللہ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسی انسان کی شکل ہے ایسی شکل سے بھی پاک ہے، بلکہ وہ تمام قسم کی شکلوں سے پاک ہے۔ اور انسان کے جسم کی بھی ایک شکل ہوتی ہے، ایک حیت ہوتی ہے، کسی حیت پر ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا جسم دبلا ہوتا ہے، بعضوں کا موٹا ہوتا ہے، بعضوں کا جسم درمیانہ ہوتا ہے، بعضوں کا جو قد ہے وہ بلند ہوتا ہے، بعضوں کا قد درمیانہ، بعضوں کا پست۔ تو یہ انسان کے ایک جسم کی شکل بھی ہے جس کو انسان کی حیت کہا جاتا ہے۔ تو انسان، اللہ تبارک و تعالی تمام قسم کی حیتوں سے پاک ہے، تمام قسم کی حیتوں سے پاک ہے، تمام قسم کی صورتوں سے پاک ہے۔ سورہ رحمان میں وہ جو فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا، جیسے جہان کے بارے میں فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اب اس میں وجہ اگر لفظی آپ ترجمہ کریں گے نا تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں، عربی میں چہرے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا چہرے کا۔ کیوں؟ کہ ہمیں بنیادی اصول معلوم ہیں توحید کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک وہ شکل و صورت اور چہرے سے بھی پاک ہے۔ شکل سے پاک ہے نا، تو ایک چہرے کی بھی تو شکل ہوتی ہے، ایک جسم کی بھی شکل حیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام تر حیتوں سے، تمام تر شکلوں سے، تمام تر صورتوں سے پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ چہرے سے بھی پاک ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے جیسے بعضوں نے کر دیا کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، نعوذ باللہ، نہیں۔
جو وجہ ہے نا اس سے مراد چہرہ نہیں کہیں گے. اگر یہی وجہ کا لفظ دوسروں کے لیے آئے گا تو اس کا ترجمہ ہم چہرے کا کریں گے, کیونکہ اللہ کی غیر میں اگر کسی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ اس کے چہرے کے لیے استعمال ہوا ہے, کیونکہ عربی میں اس کی عربی لغت میں جو ترجمہ ہے وہ چہرے ہی کا ہے. تو لہٰذا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ تیرے رب یعنی اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو لہٰذا قرآن پاک میں بھی جہاں ایسے الفاظ مبارک آئیں گے تو ان کو ہم کیا کہیں گے, وہ الفاظ یا وہ آیات متشابہات ہوں گی, یعنی اس کو سمجھا نہیں جا سکے گا کہ یہ کیا فرمایا گیا ہے. اگر چہرے کا لفظ فرمایا گیا ہو تو اس سے مراد جسمانی چہرے کو ہم نہیں لے سکتے. اگر دستے یعنی ہاتھ مبارک فرمائے گئے ہوں, ید اللہ کا ذکر آئے تو اس سے مراد کوئی جسمانی کیا بلکہ روحانی ہاتھ بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے. تو جس طرح آپ کو پچھلی مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ چہرے سے بھی پاک ہے. تو یہاں پر وجہ کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو اس میں وجہ کا جو ترجمہ کریں گے تو چہرے کا نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ چہرے سے پاک ہے. جیسے وہ ہاتھوں سے پاک, جیسے وہ استوا فرمانے سے پاک. وہ جب استوا کا ذکر بھی کریں گے نا قرآن میں تو ہم کیا کہیں گے کہ جیسا اس کے شان کے لائق ہے. تو لیکن چہرے کا ترجمہ چہرہ پھر بھی نہیں کریں گے اس لفظ کا, وجہ کا ترجمہ تو ہم یہ کریں گے کہ آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی شکل سے, صورت سے, چہرے سے اور حیت سے پاک ہے. حیت کو مزید سمجھا دوں, یہ جو آپ اپنی ذات میں ہے نا, ایک انسان ہوتا ہے اپنی ذات میں, اس کا ایک جسم ہوتا ہے جس کے اندر روح بھی موجود ہوتی ہے, ہما قسم کی خوبیاں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں, دیکھنے والا بھی, سننے والا بھی, بولنے والا بھی. یہ سارا اللہ تعالیٰ نے صفات عطائی صفات عطا فرمائی ہیں انسان کو. تو یہ سب کچھ جو آپ کے جسم میں موجود ہے بما خصوصیات کے, بما خوبیوں کے, یہ جو آپ کا جسم ہے نا اس کو ہم ایک حیت کا نام دیں گے. اس کو ہم حیت وحدانی بھی کہیں گے, کیونکہ آپ ایک جسم ہیں اپنی ذات کے اندر, تو اس کو حیت وحدانی بھی کہیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں فیس بک, اچھا بہرحال یہ بات مکمل کر لوں کہ حیت وحدانی کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی حیت سے پاک ہے, کسی بھی حیت سے پاک ہے. جسم سے پاک, ذرا دوہرا لیں, جسم سے پاک, حیت سے پاک, شکل سے پاک, صورت سے پاک, ہاتھوں سے پاک, برابر ہو جانے یعنی استوا کا لفظ برابری میں آتا ہے, اس سے بھی اللہ پاک ہے. تو آیات متشابہات میں ویسا ہی معنی نہ کر دینا جیسا لکھا ہوا ہے, اللہ کی شان کے لائق معنی کرنا, اس کا ترجمہ کرنا یہ ضروری ہے. آج کل ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ توحید کو. کس کو پڑھ رہے ہیں؟ توحید. اب جو توحید ہے نا, میں پچھلے دنوں فیس بک پر ہی ایک کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ جی توحید جو ہے اس کے معنی ہے ایک کر دینا. نعوذ باللہ, ایک کر دینا نہیں, ایک کر دینا یہ نہیں ہے اس کے معنی. توحید کے معنی ایک کر دینا نہیں ہے. جو لفظ وحدت ہے نا, وحدت, اس کے معنی ہے ایک کر دینا, توحید کے معنی نہیں ہے. توحید کے معنی نہ ایک کر دینا. اچھا لفظ جو ہے نا کر دینا, تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز پہلے ویسی نہیں تھی, آپ نے بعد میں ویسی کر دی, تو یہ چیزیں ویسے ہی اللہ کی شان کے خلاف ہیں. تو یہ اللہ کی توحید کی شان کے بھی خلاف ہیں. تو ایک کر دینا نعوذ باللہ یہ ترجمہ نہیں ہے توحید کا. توحید کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا. بعضوں نے ترجمہ یہ بھی کہ بھئی ایک ماننا, تو ایک ماننا بھی ترجمہ صحیح ہے, اس کو غلط نہیں کہیں گے, لیکن بہتر ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا.
تو توحید کے معنی ہے اکیلا ماننا، یعنی اللہ کو اکیلا ماننا۔ وحدت کے معنی ہے ایک کر دینا۔ تو وحدت کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو اکیلا ماننا، یعنی یہ توحید ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، میں نے ابھی کس چیز سے پاک بتایا تھا؟ شکل و صورت سے پاک اور منزہ ہے۔ اب یہ چیز بھی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، اس کو پھر سن لیں کہ وہ ذات پاک جو اللہ ہے، وہ ذات پاک جو اللہ ہے، وہ جیسا پہلے موجود تھا اب بھی ویسا ہی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے دوستو تبدیلی سے پاک ہے، تغیر سے پاک ہے، بڑھنے سے پاک ہے، گھٹنے سے پاک ہے، اسی طرح کسی چیز کا اثر لینے سے پاک ہے۔ یعنی وہاں پر ضعف کا معاملہ نہیں ہوتا، کمزوری کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات کو یہ ماننا چاہیے کہ جیسا وہ پہلے تھا ویسا ہی اب بھی ہے، اور جیسا اب ہے ویسا ہی بعد میں بھی ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ ماننا چاہیے کہ وہ ذات جیسے پہلے تھا اب بھی ویسے ہی ہے، اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ جیسے وہ پہلے موجود تھا ویسا ہی اب بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ویسا ہی اب بھی موجود ہے۔ حاجی دوست محمد صاحب قندھاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ جو جامع مکتوب تحریر فرمایا، اب میں آپ کی تحریر کو پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ تحریر اور بیان جمی انبیاء رسول علیہم الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام تک بالتواتر پہنچا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صحابہ کرام سے پھر ان علماء اہل سنت اور اولیاء امت تک پہنچا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ان سے ہمارے بزرگوں کو یہ توسل پہنچا ہے، یعنی یہ عقیدہ نیا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ جمی انبیاء نے پہنچایا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عقیدہ صحابہ کو بتایا ہے، اور صحابہ سے یہی عقیدہ تابعین، تبع تابعین، پھر ائمہ محدثین، اور پھر اولیاء کرام، اور ان سے ہو کر اپنے بزرگوں کے ذریعے اور اپنے علماء اہل سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہی عقیدہ اصل میں اسلامی عقیدہ ہے۔ جو توحید ہم آج کل پڑھ رہے ہیں اسی کو اسلامی توحید کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ کو بیان کر دوں آپ کے علم کے لیے، اور فیس بک کے ہمارے جو سامعین ہیں ان کے علم کے اضافے کے لیے، کہ یہ عقائد جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اہل سنت میں بہت معمولی سا فرق بھی ہے، بہت معمولی سا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اہل سنت میں جو 4 ائمہ کرام ہیں، کون سے ائمہ ہیں؟ امام اعظم کا نام بتائیں، دوسرے امام، تیسرے، چوتھے امام شافعی۔ ٹھیک ہے جی، 4 ائمہ کرام، ٹھیک ہے جی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ ان میں حضرت میرے دوستو جو ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے جو پیروکار ہیں وہ حنفی کہلاتے ہیں، احناف بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ جو توحید ہم پڑھ رہے ہیں وہ توحید ہی حقیقی توحید ہے، وہ توحید ہی حقیقی توحید ہے، اور احناف نے اس کو مضبوط پکڑا ہے، احناف نے اس کو مضبوط پکڑا ہے، وہی توحید ہمارے پاس چلی آ رہی ہے۔ تو اس کو توحید کو نا، ہم جو امام ہے نا ہمارے اس میں حضرت ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حنفی ہیں، انہوں نے اس توحید کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے امام جو ہیں ماتریدیہ کے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت ابو الحسن اشعری اشعرا کے امام ہیں، اور یہ دونوں گروہی اہل سنت کے ہیں۔
اور ان کے اصول میں، توحید کے اصول میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا معمولی سا ایسا فرق جیسے اصول یعنی فروعی اختلاف میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہلکا سا فرق ہے جس کو ہم فرق شمار نہیں کرتے. لہٰذا ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہیں کہ اہل سنت کی یہ توحید جو ماتریدیہ اور اشاعرہ کی ہے یہ متفقہ توحید ہے، یہ متفقہ توحید ہے. جو حنابلہ ہے نا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار ہیں حنابلہ، ان کو حنابلہ کہا جاتا ہے. تو وہ توحید میں بھی اقوال حضرت امام جو ہے احمد بن حنبل پر ہی، یعنی کہ یوں سمجھیں اپنا عمل رکھتے ہیں، اپنے اعتقادات رکھتے ہیں. لیکن اس میں یاد رکھیں یہ جو ہم اصول توحید پڑھ رہے ہیں یہ اہل سنت کی مشترکہ توحید ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہم ان اہل سنت کے دو موقف تو مین ہیں، اشعرہ اور ماتریدیہ. تو اس کے علاوہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توحید کے اصول وضع فرمائے ہیں. تو یہ تینوں جتنے بھی ہیں یعنی اصولاً ایک ہی معاملہ ہے ان کا، لیکن دو مشہور ہیں اہل سنت میں، ماتریدیہ اور اشعرہ. اور ہم کن کی توحید کو زیادہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جس پر ہم عمل کرتے ہیں احناف، تو حضرت امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہی اصولوں پر قائم ہے، وہ اصول ماتریدیہ کے. عقائد نصفی بھی اسی پر لکھی گئی ہے، پھر اس کی شرحیں بھی ہوئی ہیں. یہ تمام جو ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے ائمہ کے اقوال جتنے بھی ہیں، انہوں نے جو اصول توحید وضع فرمائی ہیں وہ اسی اصولوں پر مبنی ہیں. لیکن انہوں نے ان اصولوں کو وضع فرمایا ہے، لیکن یہ اصول حقیقتاً شروع سے چلے آ رہے ہیں. تمام انبیاء کرام نے یہی توحید سمجھائی ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس توحید پر ہم اعتقاد و ایمان رکھتے ہیں. اور یہی توحید جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کرام نے تابعین اور تبع تابعین اور پھر ائمہ محدثین کو یہی توحید ملی، اور وہاں سے اولیاء اور علماء اہل سنت سے ہو کر ہم تک پہنچی. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت اور اولیاء امت سے ہم کو پہنچا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو توحید ابھی آپ لوگوں نے سماعت کی، یعنی میں جو ابھی کچھ اسباق آپ کو توحید کے میں نے پڑھائے، کچھ دروس اس پر دیے میں نے، تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے ہماری درس حدیث کی محفل ہے، لیکن چونکہ ہم نے کتاب الایمان مشکوات شریف کو مکمل کر لیا تھا تو لہٰذا خلاصہ توحید یہ ضروری تھا، خلاصہ توحید یہ ضروری تھا. اب میں آئندہ اس کے لیے انشاءاللہ یہ بھی کروں گا کہ چونکہ یہ ایک لائیو سیشن ہوتا ہے جو ہمارا فیس بک کا یا محفلوں کا، تو اس میں لائیو کے اندر اور کتاب کی صورت وضع کرنے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ لائیو کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی نقطہ رہ بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ لائیو بول رہے ہیں، آپ براہ راست اس وقت بیان کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی نقطہ رہ بھی سکتا ہے. تو اس کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو پہلے بیان کرنا اس کو انسان بعد میں بیان کرتا ہے، جو چیز بعد میں بیان ہو وہ پہلے بیان ہو جاتی ہے. جو بیان کرنے والے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں. لیکن جب آپ کسی چیز کی کتاب لکھتے ہیں تو اس کو چونکہ آپ کے پاس وہ لائیو نہیں آپ ہو رہے ہوتے اس وقت پہ، تو اس کو آپ تسلی سے لکھ لیتے ہیں. اگر کوئی نقطہ آگے پیچھے ہو گیا تو اس کو درست کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ عقائد اہل سنت پر ایک کتاب ضرور مرتب کروں، جلد یا بدیر انشاءاللہ عقائد اہل سنت پر ایک کتاب ضرور مرتب کروں، جس میں عقائد توحید، عقائد متعلقہ رسالت، عقائد متعلقہ ملائکہ یعنی فرشتے، پھر کتابیں رسول، جو بھی یعنی کہ یہ ہمارا یعنی ایمان مفصل مجمل میں جو ایمان ہمارا بیان ہوا ہے اس پر پوری ایک کتاب ایسی لکھی جائے کہ عام انسان اس کو پڑھ بھی سکے، اس کو سمجھ بھی سکے، اور اپنے اعتقادات کو اہل سنت کے عقائد کے مطابق اس کتاب کو دیکھ کے درست کر سکے. تو ابھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کتنے عرصے آگے آگے ہو جائیں، ذرا جو آ رہے ہیں نا وہ تنگ نہ ہو، ذرا آگے آگے تشریف لے. تو انشاءاللہ اس کو میں مرتب انشاءاللہ اللہ توفیق دے انشاءاللہ تو اس کو میں مرتب ضرور کروں گا. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم توحید پر بیان کر کے نا اپنا جو مشکوات شریف کا درس ہے اس کو ہم اگلی جو ہماری کتاب ہے کتاب النفاق و کتاب الکبائر و علامات النفاق، اس کو ہم شروع کر لیں. اس میں پھر شرک کا بیان بھی آ جائے گا.
تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم مختصر کریں، لیکن یہ تحریر بڑی جاندار ہے، یہ آپ سن لیں۔ تو اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو توحید ابھی آپ لوگوں نے کئی درس سنے ہیں، تو اس کو سننے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم معرفت استدلالی بھی کہہ سکتے ہیں اور سماعی بھی، یعنی جو ہم نے سنا ہے نا، آپ لوگ جو میرے پاس آئے بیت کی، سب دوستوں نے، کچھ فیس بک پہ بھی سننے والے بیت والے بھی ہوں گے، کوئی دوسرے بھی دوست ہمارے ہوں گے، لیکن آپ لوگ جو وابستہ ہوئے نا، تو اس آپ کے مجھ سے وابستہ ہونے کا جو مقصد ہے نا، آپ کا جو مقصد ہے وابستہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سلسلے کے بزرگوں کے توسط سے، جنہوں نے آپ کو بٹھایا ہے یہاں پر ڈیوٹی لگا کے، ان کے توسط سے ہم رب تعالیٰ کی پہچان کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ اور پیری کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے، یعنی مرید، وہ پیر کے پاس جب جاتا ہے تو وہ اسی مقصد کے لیے جاتا ہے۔ پیری مریدی کا صرف ایک ہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ معرفت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان، وہ حاصل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی پاک ہیں، ان کی محبت و معرفت وہ ہمیں حاصل ہو جائے، اور پھر اپنے جو بزرگان ہیں ان کے فیوز و برکات کے ذریعے یہ کام ہو، یعنی ہماری نسبت جو نقشبندیہ ہے، تو اس نسبت کے ذریعے سے، اس طریقت اور اس طریقے سے جس سے ہمارے بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچے ہیں، ہم بھی اسی راستے اور طریق پر چل کر، نقشبندیہ بزرگوں کے زیر سایہ، زیر اثر چل کر، ہم بھی اسی نقشبندیہ راستے سے ہو کر معرفت مصطفیٰ اور معرفت الہی کو حاصل کر لیں۔ مرید ہونے کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مرید انسان اگرچہ نقشبندیہ سلسلے میں ہو، قادریہ سلسلے میں ہو، چشتیہ میں ہو یا سہروردیہ میں ہو، تو یہ جتنے بھی بزرگان ہیں اور ان تمام سلاسل کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے۔ ہاں، آپ جب آ جاتے ہیں یا کوئی بھی لوگ اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ان کی بارگاہوں میں، تو اس کے کچھ بینیفٹ بھی، کوئی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس فائدے کے ساتھ ساتھ، یہ تو مین فائدہ ہے نا، فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں کہ انسان کے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جایا کرتے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہو جایا کرتی ہیں، انسان پہ آفات و بلیات بھی بسا اوقات ٹل جاتی ہیں۔ فرمایا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو میں اس قابل نہیں ہوں، میں بزرگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہے نا یہ؟ یا بزرگوں نے، یا کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو مسائل بھی حل ہو جایا کرتے ہیں، آفات و بلیات بھی ٹل جایا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ والوں کے پاس آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان نے مسائل حل کرانے ہیں۔ آ جاتے ہیں لوگ اس مقصد کے لیے، بزرگ دعا کر دیتے ہیں، میں بھی دعا کر دیتا ہوں، میرے پاس لوگ آ جاتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت اور رحمت سے مسائل حل بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن جو مرید ہونے کا، بزرگوں کے پاس آنے کا، سلف صالحین کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے نا، جو مقصد چلا آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہی ہے کہ آپ بزرگ کے پاس اس لیے جائیں کہ آپ کو وہ بزرگ معرفت الہی عطا کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و معرفت عطا کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر سے آپ کے قلب کو جوڑ دے۔ یہ مقصد ہے، یہ مین جو مقصد ہے نا۔ ابھی تک آپ یا ہمارے فیس بک والے دنیا میں پھرتے رہے ہوں گے، بزرگوں کے پاس بھی ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن آج تک ہم بہت سارے لوگوں کو بزرگوں کے پاس جانے کا مقصد نہیں آیا سمجھ میں۔ اسی وجہ سے وہ ایک گروہ پیدا ہو گیا اور لوگ ان کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ بزرگوں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس میں جو ان کے الزام کو صحیح چیز بناتی ہے وہ ہے رسمیں، جو آج کل فی زمانہ پیری مریدی میں رسمیں پیدا ہو گئی ہیں، حالانکہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ جو مخصوص رسمیں ہو گئی ہیں نا، ان رسموں کی وجہ سے، جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اور وہ ہوتا بھی اس وجہ سے کہ اصل بزرگ دنیا سے سفر کر جاتے ہیں،
پیچھے سجادہ نشین نہیں ہوتی ہے، وہ پھر تبدیل ہوتے ہوتے پوتے پڑپوتے یا ان سے آگے کے معاملات جب چلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے معاملات کوئی شریعت پہ تو نہیں رہتے، آپ دیکھتے ہیں. لیکن اس کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو اصل بزرگ ہیں ان کے پاس آپ جانا چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ بزرگوں کے پاس جانے کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے اور وہ معرفت الہی ہے. یہ لینے کے لیے بزرگوں کے پاس جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑنے کے لیے آپ جائیں. اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زندہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ اپنے قسمت پہ ماتم کرے، روئے اپنے مقدر پہ. ٹھیک ہے نا جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ ہیں، حیات ہیں. میں نے الحمدللہ کتاب تو لکھ دی ہے، ابھی اس کو یعنی چھپوانا باقی ہے. تو اسی چیز پر میں نے کتاب لکھی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کا ذکر بھی ہے، آپ کی حیات النبی کا ذکر بھی ہے، اس کے ثبوت بھی ائمہ محدثین سے تواتر کے ساتھ، صحابہ کرام سے لے کر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ مبارک فرمایا اس سے لے کر آج تک جو ائمہ محدثین کے اقوال ہیں ان میں سے ایک اقوال کی ایک کثیر تعداد میں نے اس کتاب میں لی ہے. تو اگر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کو زندہ نہیں سمجھتا تو اپنی عقل پہ ماتم کرے، اپنے ایمان پہ بھی اسے ماتم کرنا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حیات ہیں. فقط اتنا ہے کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے اور کیا دیکھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ سے رسائی حاصل کرنے کا وہاں پر بہترین ذریعہ یہی بزرگ اللہ والے اور ہوں بھی حقیقی وہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا مرید ہونے کا آپ سب کا مقصد یا اور لوگ یا میرے فیس بک کے ناظرین میں سے کثیر تعداد ہم اہل سنت کی خوش نصیب لوگوں کی وہ ہے جو کسی نہ کسی بزرگ سے وابستہ ہے. تو لہٰذا جس بھی بزرگ سے وابستہ ہیں تو معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے بیعت کی ہے. بعض لوگوں سے میں نے یہ بھی سنا، علم رکھنے والے لوگوں سے بھی، چونکہ وہ طریقت نہیں رکھتے، تو میں نے جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں نے سوال کر دیا ایک علم والے بندے سے، عالم سے، کہ جی بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بیعت کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے جائیں. میں نے کہا یہ تو ایک بینیفٹ ہے، ایک نفع ہے جو آپ کو بیعت کی وجہ سے پہنچتا ہے کہ جس وقت انسان کا وقت اخیر ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ بزرگان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور اس کو کلمہ تلقین فرماتی ہیں، اور ایسا بعضوں کے ساتھ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ روحیں موجود ہوتی ہیں تو وہ فوت ہونے والا دیکھتا ہے جس کو وہ کلمہ تلقین کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھتا ہے. اور ساتھ والوں نے پوچھا، کئی مرتبہ ایسے واقعات آپ نے بھی سن رکھے ہیں کہ بھئی یہ کلمہ جو تم پڑھ رہے ہو کہ جی بزرگ جو ہیں وہ طریقہ عالیہ کے تشریف لائے ہیں اور مجھے کلمہ تلقین فرما رہے ہیں لہٰذا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. تو یہ تو ایک فائدہ ہے نا، آپ کا مقصد تو یہ نہیں ہے. یہ تو وہ فائدے ہیں جو بزرگوں کی صحبت و سنگت ان کے پاس بیعت کرنے سے حاصل ہوتے ہیں. لیکن آپ کا جو مقصد ہے بزرگوں کے پاس جانے کا، جس مقصد پر آپ نے اپنی بیعت کی ہے ان سے، وہ کس لیے کی ہے آپ نے؟ وہ آپ نے معرفت الہی کے لیے کی ہے. بعض لوگوں نے اس کو بیعت تقویٰ کا نام بھی دیا. اب تقوی سے مراد یہ ہو گیا کہ جی ہم جو ہے وہ مطلب نیکیوں میں بڑھتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے یہ بھی بات، نیکیوں میں بڑھتے رہیں گے، لیکن نیکیوں میں بڑھنے کا بھی تو کوئی مقصد ہے. نیکیوں میں بڑھنے کا بھی تو کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم اس لیے بیعت کرتے، یہ بیعت اس لیے ہوتی ہے کہ شریعت پہ ثابت قدم رہا جائے. تو بھائی نیکیوں میں بڑھا جائے وہ بیعت تقویٰ کہہ لیں آپ اسے، یا بیعت شریعت کہہ لیں کہ جی شریعت پہ عمل کرنے کے لیے ہم نے بیعت کر لی، ایک عہد کر لیا ہم شریعت پر عمل کرتے رہیں گے. یا نمازوں پر بیعت کر لیں آپ کہ جی ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے. مجھے یہ بتائے کوئی کہ نماز پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عبادات کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ نیکیاں کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو میرے دوستو یہ تمام نیک کام جتنے بھی ہیں یہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی محبت و معرفت. یہ نیکیاں آپ کو رب تعالیٰ کی پہچان کراتی ہیں. علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے توحید اور شرک میں اس بات کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمام جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو علامہ کاظمی صاحب رسالہ توحید اور شرک میں اس آیت کو لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے عبادت صرف عبادت تھی اور وہ ثواب کے لیے تھی اور معرفت الہی کا کوئی مقصد اس میں نہ ہو، تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک تو وہ عبادت بیکار ہے، وہ عبادت
علامہ کاظمی صاحب فرما رہے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت بیکار ہے، وہ عبادت تب کارآمد ہے جب آپ اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، امت کے اندر سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ رئیس المفسرین ہیں، تمام مفسرین کے امام ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا، یہ ان کی تفسیر ابن عباس میں بھی موجود ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو اب یہ جو الا لیعبدون ہے اس کا مقصد اصل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا دراصل اس کا مقصد لیعرفون ہے، لیعبدون کا، یعنی تم عبادت اس لیے کرو کہ تم رب کو پہچانو، یا یوں کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون کو آپ یعرفون کہیں تو اس کے معنی کیا بنے گے کہ اللہ نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان لیں۔ تو یہ ہے مقصد کہ جنوں اور انسانوں کو نہیں، میں بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ذرا وہ ڈسٹرب نہ کریں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے انسان اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اسے پہچان لیں۔ تو اگر پہچان مقصد ہے ہی نہیں تو علامہ کاظمی صاحب فرما رہے ہیں پھر تو عبادت بیکار ہے، عبادت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سلسلوں میں داخل ہونے کا، قادری بننے کا، چشتی بننے کا، سہروردی بننے کا، آپ لوگوں کے نقشبندی بننے کا، میرے نقشبندی بننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کے ذریعے سے، اس طریقت کے ذریعے سے ہم سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیں۔ تو آپ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے عقائد پڑھ لیے ہیں، جو میں نے آپ کو بھی پڑھائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ معرفت استدلالی بھی ہے۔ استدلالی معرفت کہتے ہیں کہ معرفت کے لیے انسان دلیل حاصل کرے، تو دلائل پر مبنی اگر توحید پڑھیں تو وہ معرفت استدلالی ہے، یعنی اس توحید کو پڑھنے سے رب کی کچھ نہ کچھ پہچان انسان کو حاصل ہو گئی جو دلائل کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کو معرفت استدلالی کہیں گے۔ اور پھر دوسرے انہوں نے فرمایا کہ یہ معرفت استدلالی بھی ہے اور سماعی بھی۔ سماعی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی باتیں آپ نے اپنے کانوں سے سنی، توحید سنی نا، تو آپ کو سماعت کے ذریعے بھی معرفت حاصل ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا دلیل کی معرفت اور سماعت کی معرفت حاصل ہوئی، لہٰذا آپ کو یہ درس جو ہے وہ لینے سے کیا حاصل ہوا؟ دلیل کی معرفت بھی حاصل ہوئی اور معرفت سماعی بھی حاصل ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر نا دو راستے ہو جاتے ہیں، جس مقام پر اب توحید کے آ گئے ہیں نا، آپ کو یہ سارا سمجھا دیا ہے، اب یہاں پر نا توحید کے دو راستے ہو جاتے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جو یعنی اب کوئی بھی ہے، وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک ہے علماء کا گروہ، ایک ہے صوفیاء کا۔ اب راستے دو کہاں سے ہوں گے؟ یہ توحید یہاں تک پڑھ لی، یہاں تک اس کو سمجھ لیا، معرفت استدلالی اور سماعی حاصل ہو گئی۔ اب اگر اس کے اندر آپ علماء کے راستے پر چلیں تو شریعت کا راستہ آ جائے گا، یعنی اس اعتقاد کے بعد پھر عمل شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی رب تعالیٰ کی معرفت کی جانب، ترقی کی جانب چلے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ معرفت کی ترقی ہوتی جائے گی۔ اور دوسرا اولیاء کا ہے کہ عبادت تو ہوگی ہی، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب بڑا مزیدار نقطہ ہے، اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن پاک نے بیان فرمایا نا، اب یہ ہوگا کہ اب غور کیا جائے گا زمین و آسمان کی بناوٹ میں، پیدائش میں، درختوں کے بنائے جانے میں، پہاڑوں کے کھڑے ہونے میں، دریاؤں کے بہنے میں، سمندروں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس منظر میں آپ غور کریں گے اور پھر ایک صوفی بنیں گے، اور پھر ان ساری چیزوں کی لآیات لأولی الالباب، ٹھیک ہے نا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بناوٹ اور پیدائش میں غور کریں گے، اور پھر اپنے دل سے سوال کریں گے۔ صوفیاء کا راستہ ہے یہ، دل سے سوال کریں گے
کہ کون ہے جس نے اس سب کو بنایا، تو آپ کا دل معرفت الہی میں پکار اٹھے گا کہ وہ رب تعالیٰ ہی ہے، وہ اللہ ہے جس نے ان سب کو بنایا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں سے دو راستے، ایک دو مشرب ہو جائیں گے، ایک صوفیاء کا، ایک علماء کا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ دونوں راستے یہ سمجھ لیں یہاں سے الگ ہو کر پھر یوں ہو کر آگے جا کے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ علم کے ذریعے معرفت حاصل کرتا ہے، صوفیاء کائنات میں غور کے ذریعے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں بالآخر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر وہ رب تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور عبادات کے معاملے میں تو وہ حدیث جبریل کا جز بھی ہے نا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. فرمایا کہ تم جو ہے وہ عبادت اس طرح کرو کہ تم اپنے رب کو دیکھتے ہو، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ عبادت ایسی نصیب نہیں ہے، نہیں ایسا مقام، تو پھر کیا غور کرو کہ میرا رب تو مجھے دیکھتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معرفت یعنی یوں سمجھ لیں عبادت جو وہ ہے ہی کس کے لیے؟ معرفت الہی کے لیے. تو لہٰذا ہم نے جو اصطلاحات تھی وہ پڑھ لی، سن لیا، معرفت سماعی استدلالی ہمیں حاصل ہو گئی. بس آج کا یہ درس توحید کا آخری درس تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اپنی مشکوات شریف کا باقاعدہ احادیث کے ذریعے درس. اس کے اندر پھر وقتاً فوقتاً ہم شرک کو بھی بیان کر جائیں گے. اگر مجھے یہ سمجھ میں آیا بھی اکٹھا ایک ہی حدیث کے تحت اس کو بیان کر دوں تو پھر اس ایک ہی حدیث کے کئی درس بنیں گے. بہرحال وہ اگلی مرتبہ جس طرح سے مجھے صحیح سمجھ میں آئے گا میں اس طرح سے کر لوں گا. لیکن آج ہمارا توحید کا درس مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. جو کتاب علامات نفاق اور کتاب کبائر ہے اس کے اندر تقدیر کا بیان بھی اس سے آگے آئے گا اور اس کے اندر شرک کا بیان بھی آ جائے گا. تو لہٰذا اس کو ہم اس باب کے تحت کریں گے. لہٰذا اگلی مرتبہ سے ہم اپنی احادیث کی تلاوت کو باقاعدہ طور پر دوبارہ شروع کر دیں گے اس درس حدیث میں. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے آپ کو توحید کے بارے میں دروس پڑھائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور محفل میں جتنے دوست آئے ہیں ان کے جو بھی مسائل ہیں پریشانیاں ہیں اللہ دور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی معرفت کے بعد اپنا وصال عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.